اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشمس، سورۃ نمبر 91. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم. یہ ضحیٰ جو ہے یہ چاند کا وقت ہے، مڈ مارننگ، جب سورج اپنی آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم جو اس نے اس کو اونچا کیا. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم جو اس نے اس کو پھیلایا. ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم جو اس نے اس کو سنوارا. فالہمها فجورها وتقواها، پھر اس میں ودیت کیا، الہام کیا اس کا فجور اور اس کا تقوی. یعنی نفس کو کون سی چیز اس کی اصلی حالت میں برقرار رکھتی ہے کہ اسے اپنے پر کنٹرول ہو. یہ حرکتیں کروں گا تو میرا کنٹرول لوز ہو جائے گا، اور یہ کام کروں گا تو میرا کنٹرول برقرار رہے گا. تو الہام کر دیا اس کو. یعنی روح سے یہ سبق ملتا ہے نا کہ نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں. مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے خواہ کوئی بھی نقصان ہو جائے. مجھے چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے خواہ بھوکا مر جاؤں. یہ کون بتاتا ہے؟ یعنی نفس تو مانگ رہا ہے کھانے کو، لیکن اندر سے ایک دوسری آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، نو 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 نو. جی اس تصویر کی وجہ سے ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب تو وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. یہ پاک اور صاف، یہ سورۃ نور میں 5ویں رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. 3 مثالیں، 2 اس دل کی مثالیں تھی. ایک صاف اور شفاف دل ہے اور ایک سیاہ دل ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر ہے نا وہ روشنی، تو روشنی باہر نہیں آتی. اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اندر کی روشنی باہر آ رہی ہوتی ہے، اور باہر سے جو نبوت کی روشنی ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو ریزوننٹ ہوتا ہے. نور علی نور. وقد خواب من دساها، اور ناکام ہوا وہ، نامراد ہوا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. کذب ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها، جب بفر کر اٹھا ان کا سب سے بدبخت شخص اشقاها. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ فسقیاها، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاها، خبردار اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اور اس کی پانی کی باری جو ہے اس کے اندر کوئی دست درازی نہ کرنا. فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. ہمیں مار دیا. فَعَقَرُوهَا، اور اس کی اگلی ٹانگیں اس کو اونٹنی کی کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، آخرکار تباہی اور بربادی نازل کر دی ان پر ان کے رب نے. بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے. فَسَوَّاهَا، اور انہیں پچڑا کر دیا. لفظ ترجمہ تو بھائی برابر کر دیا، لیکن جو پنجابی میں پدرے کا مزہ آتا ہے وہ شاید برابر میں نہیں آتا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا. اس دنیا میں بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ کوئی حرکت کرتا ہے تو بٹ ہی ہیز ٹو پے دا پرائس. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک گیم ہوتی ہے نا، گیملنگ ہوتی ہے کہ یا ادھر یا ادھر. بڑے بڑے جابر حکمران جیسے شاہ ایران، پورے ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ اس کے پاس تھا. اس نے تشدد کیا خمینی صاحب کی موومنٹ کے خلاف، لیکن وہ پھر ایک جگہ اتنے بندے مارے گئے، پھر اگلے شہر میں وہ ان کے سوگ میں اجتماع ہوا جو اس سے بھی بڑا تھا. تو ہی ہیڈ ٹو پے دا پرائس. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ
تشدد کر کے ایک تحریک کو دبا بھی سکتے ہیں اور اس تحریک کو بھڑکا بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کانسیکوینسز کی فکر نہیں ہے. ولا یخاف عقباہا، اور وہ کانسیکوینسز سے، اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين